وقت میں جمعے کی نماز کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اور اللہ پاک نے بڑے ہی کرم اور احسان سے ہم لوگوں کو شعبان المعظم کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اس موقع پر جو دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما دیجیے، اور اس کے بعد جو آنے والا مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا، ہمیں آپ رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ حالات کے تناظر میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کو سمجھیں اور حالات کو سمجھیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، دل میں شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، اپنے دل سے اللہ کے سامنے دل میں شرمندہ ہو کر اللہ کو آواز دے کر پکاریں کہ اللہ جو کچھ نافرمانیاں جانے انجانے میں ہو رہی ہیں، جو خطائیں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہماری ان غلطیوں کو ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہمارے اعمال کا اثر یقیناً ماحول پر اور معاشرے پر پڑ رہا ہے، اور حالات ہمارے بھی خلاف پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے مذہب کے خلاف بھی ماحول بن رہا ہے، قرآن مجید کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، ہم سب پر رحم فرما دیجیے۔ خصوصاً اس وقت میں قرآن مجید کو لے کر جو ماحول بن رہا ہے، بنایا جا رہا ہے دشمنان اسلام کی جانب سے، اے اللہ اس معاملے میں امت کی مدد فرما دیجیے۔ محترم عزیزوں دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے اس ذکر کو، اور یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ آگے کے جملے میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، قرآن مجید قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ ایک زبر زیر پیش کی تبدیلی قرآن مجید میں قیامت تک انشاءاللہ نہیں ہونے والی۔ قرآن مجید سے پہلے اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی، احکامات کو بدل دیا۔ ان مذہب کے لوگوں نے چند روپیوں کی خاطر پیسے والوں کے لیے الگ سزائیں سنائی، اور غریبوں کے لیے اللہ کے الگ احکامات کو سنائے، اور آسمانی کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، سزاؤں کو مٹا دیا گیا،
اور قرآن مجید کو اللہ پاک نے الگ انداز سے نازل فرمایا۔ قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دی گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا، اور بلانے کے بعد وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں کتاب دینا چاہتے ہیں اور ہم تمہیں احکامات دینا چاہتے ہیں، تم یہاں عبادت کرتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک روزہ رکھ کر عبادت کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، کتاب کا انتظار کرتے رہے۔ اللہ پاک نے 40 دن کے بعد تختیوں کی شکل میں مکمل احکامات ایک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ قرآن مجید جو آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، وہ ایک دم تختیوں کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی کتاب نہیں دی گئی، بلکہ قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ نے یہ نظام بنایا کہ کبھی ایک آیت نازل ہوتی، کبھی ایک سورت نازل ہوتی، کوئی حالات کوئی معاملہ پیش آ جاتا، مشرکین مکہ آ کر سوال کرتے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآن نے اس کا جواب نازل فرمایا۔ اصحاب کہف کے سلسلے میں آ کر سوال کیا گیا، اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی۔ مختلف حالات میں دشمنی کا زمانہ ہے، فتنہ فساد کا زمانہ ہے، اس زمانے میں الگ آیتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ امن و امان کی صورتحال ہے جب الگ قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے جا رہے ہیں اور جانے کے بعد عمرے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کو روک لیا گیا، دشمن نے مکے جانے سے روک دیا گیا، عمرے سے روک دیا گیا، مکے کی زیارت سے روک دیا گیا۔ اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائی اور جو ہے اللہ پاک نے احکامات نازل فرمائے۔ قرآن مجید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں نازل ہوتا رہا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں قرآن مجید نازل ہوتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے قرآن لے کر آتے اور آنے کے بعد آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے اور آپ یاد کر لیتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس ہو جاتے۔ آپ یاد کرنے کے بعد صحابہ کو وہ آیات پڑھ کر سناتے اور صحابہ یاد کر کے اس کو محفوظ کر لیتے۔ کچھ صحابہ تھے جو اس وقت میں لکھنا جانتے تھے اور لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ قرآن مجید جو نازل ہوا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا۔ آپ کے سینے کا انتخاب کیا گیا قرآن مجید کے نزول کے لیے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ جاری فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سینوں کا انتخاب فرمایا قرآن مجید کی حفاظت کے لیے۔ سینہ بسینہ یہ قرآن مجید منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، قیامت تک جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا اور 2 سال میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ حالات کو سنبھالنے میں حضور پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، عجیب و غریب زمانہ تھا، ہر طرف سے نئے نئے نبی پیدا ہو رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی تھے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں۔ اب اس سے مقابلہ ہو رہا ہے، اس سے جہاد ہو رہا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی عورت ہے، اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا اور اس نے یہ دلیل دی کہ محمد مرد تھے، مردوں میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن میں عورت ہوں، اب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عورتوں کو نبی بنائے گا۔ اس نے یہ دعویٰ کر کے اپنے آپ کی نبوت کا دعوے کو پیش کر دیا۔ کہیں زکات کا انکار ہو رہا ہے، کہیں جو ہے نئے نئے نبی پیدا ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ ان حالات کو سنبھالتے سنبھالتے 2 سال کا وقت گزر گیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ عجیب فتنے فساد کا زمانہ وہ بنا اور حالات پیدا ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ قرآن اس زمانے میں بھی سینوں میں محفوظ رہا، صحابہ کو یاد تھا، زبانی یاد تھا،
ایک ایک آیت صحابہ کرام کے سینے میں تھی، ایک ایک آیت صحابہ کرام کو یاد تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سینے کو اللہ پاک نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے قبول فرما لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے دیکھا کہ حافظے کمزور ہو رہے ہیں، ذہن کمزور ہو رہا ہے، اور آگے چل کر قرآن مجید کی حفاظت مشکل نظر آ رہی ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا اعلان فرمایا، اور اس کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت، ایک کمیٹی بنائی گئی، اکابر صحابہ کی کمیٹی بنائی گئی۔ وہ لوگ قرآن مجید کی آیت کو سنتے اور سننے کے بعد تحقیق کرتے، تحقیق کے بعد قرآن مجید کے اندر ان آیات کو جمع کرتے۔ اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب و غریب فراست عطا فرمائی۔ بہت سے وہ کام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کو پورا کر کے بتایا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا کام، قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اسلام غیر عربیوں میں بھی پھیلا، اور لوگ قرآن کی تلاوت میں زبر زیر پیش کی غلطی کرنے لگے۔ زبر زیر پیش کے بدل جانے سے بھی قرآن مجید کا ترجمہ بدل جاتا ہے، معانی بدل جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید میں زبر زیر پیش لگانے کا بھی کام فرمایا۔ وہاں سے وہ کام شروع ہوا اور بہت بعد تک وہ کام چلتا رہا، یہ کوئی اتنا چھوٹا سا کام نہیں تھا۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا یقین ہے کہ قرآن مجید جس شکل میں نازل ہوا ہے، جس انداز سے نازل ہوا ہے، قرآن مجید قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے، اور اس میں ایک زبر زیر پیش کی بھی کوئی خرابی، کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوا آج تک۔ کچھ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہے جنہوں نے نعوذ باللہ قرآن مجید کو ختم کرنے کی سازشیں کی، قرآن مجید کو اس دنیا سے مٹانے کی انہوں نے سازشیں کی اور تیاریاں کی، اور ظلم کیا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا، کاٹا گیا، قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی۔ ہندوستان کے اندر جب انگریز آئے، انگریزوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی لائبریریوں کے اندر سے قرآن مجید کو نکال کر دریاؤں میں ڈال دی۔ یہ کوششیں ہر زمانے میں ہوتی رہی، لیکن قرآن مجید اللہ کی کتاب جس شان سے نازل ہوئی اسی شان سے آج تک باقی ہے، اور قیامت تک اس شان سے باقی رہے گی انشاءاللہ۔ ایسے لوگ آئے، بدنام ہو کر، ذلیل ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ ہر زمانے میں ایسے فتنے پیدا ہوتے رہے، اور نئے نئے مطالبات لے کر قرآن مجید کے خلاف لوگ پیدا ہوتے رہے، ذلیل ہو کر دنیا سے چلے۔ آج بھی ہمارے ملک میں دشمنوں نے ایک آدمی کو کھڑا کیا جس کا نام پڑھ کر سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ وسیم رضوی یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے سپریم کورٹ میں یہ کیس داخل کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو 26 آیتیں جہاد کی ہیں ان کو نکال دیا جائے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو قبول کر لیا۔ سپریم کورٹ کا یہ کیس قبول ہو جانا، یہ ہمیں دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی پشت پناہی ہے، اس کے پیچھے اسلامی طاقتیں ہیں۔
ورنہ ہندوستان کے قانون کے حساب سے سپریم کورٹ کو بھی وہ پاور حاصل نہیں ہے کہ سپریم کورٹ قرآن مجید کا ایسا مقدمہ لے اور اس پر بحث کرے. یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے. ہندوستان کے قانون کے حساب سے ہمارے ملک کا قانون اتنا خوبصورت قانون ہے کہ وہ سب مذہب کو اپنی تعلیم پر چلنے کی اجازت دیتا ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ قانون حاصل نہیں ہے، یہ پاور حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے سلسلے میں یا کسی بھی مذہبی کتاب کے سلسلے میں کوئی رد و بدل کا کام کرے. یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے اس ملک کے اندر. جمعیت علماء نے آواز اٹھائی اور جمعیت علماء نے کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے، حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہماری مذہبی کتاب قرآن مجید جس کے اندر مذہبیات میں بحث کرنے کی سپریم کورٹ کو قانونی طور پر کوئی حق حاصل نہیں ہے، سپریم کورٹ نے اس کیس کو کیسے قبول کیا؟ ہمارے اکابر میدان میں آ چکے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اللہ والے میدان میں کود چکے ہیں، اور دشمن کو انشاءاللہ اس کے منہ کا مزہ چکھائیں گے. یہ قرآن مجید ہے. مسلمان آپ ہو یا ہم ہو، کتنے ہی بگڑے ہوئے ہوں، صبح سے شام تک ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف گزر رہی ہو، ہماری زندگی سنتوں کے خلاف گزر رہی ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج بھی اس ملک کے مسلمان کے خون میں وہ گرمی ہے، آج بھی اس ملک کے مسلمان کے ایمان میں وہ جوش باقی ہے کہ اس ملک کا مسلمان نہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت کر سکتا ہے، اور نہ اس ملک کا مسلمان قرآن مجید پر کوئی آنچ آئے اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. انشاءاللہ اس دشمن کا مقابلہ قانون کے دائرے میں رہ کر پوری طاقت کے ساتھ اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور اس کیس کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں دوستوں، آئندہ ملک کے حالات مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں. اب مذہب پر آنچ اٹھائی جا رہی ہے، اب مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، قرآن مجید کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، قرآن مجید سے آیتیں نکالی جا رہی ہیں اور قرآن مجید کو مشروع بنایا جا رہا ہے. میرے عزیزوں دوستوں، قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، قرآن مجید میں امن کے حالات میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ الگ ہیں، اور فتنہ فساد کے زمانے میں دشمنان سے مقابلہ کرنے کے زمانے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ الگ ہیں، ان کے احکامات الگ ہیں. جہاد کو عنوان بنا کر قرآن کو اور مسلمانوں کو بدنام کر کے دوسری قوموں کی نظروں میں مسلمانوں کو گرانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کوشش کو ہم اس ملک میں پورا نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہمارا ملک ہندوستان، یہاں ہر مذہب کو اپنے مذہب پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے. ہمارے اس ملک کے قانون کے حساب سے سپریم کورٹ کو بھی مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ مذہبی لوگوں کا کام ہے. لیکن میرے عزیزوں دوستوں، ان ساری چیزوں کے باوجود کہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہی ضرور ہے، کہیں نہ کہیں ان حالات کے ہم خود ذمہ دار ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں، اور اس وقت مسجد میں کتنے ایسے لوگ ہیں، بتاؤ کہ کتنی مرتبہ ہم صبح سے شام تک قرآن مجید کو کھولتے ہیں، بتائیں مہینوں گزر جاتے ہیں ہمارے گھر کے اندر قرآن مجید نہیں کھولا جاتا. قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. نیوز دیکھنے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، ساری چیزوں کا وقت ہے. دکان جانے کا وقت طے ہے، آفس جانے کا ٹائم طے ہے. اگر نہیں ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی وقت ہمارے پاس نہیں. اب جو ملک میں حالات پیدا ہو رہے ہیں، قرآن مجید کے خلاف جو ماحول بنایا جا رہا ہے، ایک طرف ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے قانون کے دائرے میں، دوسری طرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں اب حالات، اب دشمن قرآن پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا فریضہ ہے، اگر 4 بیٹے خدا نے دیے ہیں، ہم 4 بچوں کو جن میں انگریزی تعلیم سکھائیں گے، انگریزی تعلیم سکھائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں
گھر گھر سے حافظ قرآن پیدا کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہم قرآن کی عبادت چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید تو باقی رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اس کی بقا کے لیے ہم کہیں نہ کہیں شامل ہو جائے، اس کی عبادت کے لیے ہمارا بھی نام آ جائے۔ کل قیامت کے دن جب قرآن کی عبادت کرنے والوں کا نام لیا جائے، اس کے اندر ہم جیسے گنہگاروں کا بھی نام ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا انتظام، ہم اپنی اولادوں کو حافظ بنانے کا ارادہ کریں گے۔ ایک طرف تو یہ ہنگامہ مچایا جا رہا ہے، دوسری طرف اس قسم کی ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، ایک مول صاحب جو ہے بچے کو پڑھانے کے لیے مدرسے میں پکڑ کے لائے، اتنا مارے، وہ 32 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے، 32 سیکنڈ میں انہوں نے 10-20 لکڑیاں اس بچے کو ماری ہیں۔ آج ہمارے ایک دوست دکھا رہے تھے کہ اس ویڈیو کو وائرل کرتے کرتے ایک بچے کی فوٹو شائع کی جا چکی ہے اور ایک مولانا کی فوٹو شائع کی جا چکی ہے کہ صاحب وہ جو بچے کو مقصد مار رہے تھے اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ سب جھوٹ۔ وہ بچہ، وہ مدرسہ کون سا، وہ مقصد کو، وہ بچہ کو، وہ کوسے گاؤں کی رپورٹ، وہ بچے کا نام کیا ہے، وہ صاحب کا نام کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ جھوٹ اتنا پھیلایا جا رہا ہے، اتنا پھیلایا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹ اتنا بولا جائے گا کہ جھوٹ سچ ہو جائے گا اور سچ اس کے سامنے دب جائے گا۔ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے۔ ایک طرف قرآن مجید کے خلاف ملک میں حالات بنائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف مدرسوں کو اور مدرسے کے اندر پڑھانے والوں کو، مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے کے نظام کو، سسٹم کو مارکیٹ میں لا کر بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ دکھایا جا رہا ہے اور ہمارے خصوصاً مسلمانوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہاں مدرسوں کو بھجاتے، کہاں حافظ بناتے، کہاں عالم بناتے، ایسا مارتے دیکھو مدرسوں میں۔ یہ ویڈیو کے ذریعے سے خاموشی کے ساتھ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے۔ عزیزوں دوستوں، اپنے ذہنوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ مدارس کے سلسلے میں، مساجد کے سلسلے میں اپنے ذہنوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر دشمن اسلام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، قرآن مجید کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ہم بھی کھڑے ہوں گے قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اور ہم ارادہ کریں کہ ہم ہر گھر میں انشاءاللہ حافظ قرآن کریں۔ ضرورت ہے، تقاضا ہے۔ ہم لوگوں کے پڑھنے کے زمانے میں بہت اچھا ماحول بنا تھا، ہر کوئی حافظ بنانا چاہتے تھے، عالم بنانا چاہتے تھے۔ ہمارے بچپن میں تو کوئی حافظ ہوتا ہی نہیں تھا، بہت کم حافظ ہوتے تھے آج سے 25-30 سال پہلے۔ اور جو ہے مالیگاؤں وغیرہ سے اور جو ہے یوپی سے، بہار سے، دہلی سے حفاظ کرام آتے تھے اور مسجدوں کی کمیٹیاں اسٹیشن پہ جا کے ایک ایک حافظ کے لیے 2 کمیٹیاں لگ دیتی تھی کہ صاحب ہماری مسجد میں پڑھیں گے، ہماری مسجد میں پڑھائیں گے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ بیچ میں حالات ایسے ہوئے، ماحول ایسا بنا کہ اب آپ کے شہر میں 200 مسجدیں ہیں تو 600 حافظ ہیں۔ ایک ایک مسجد میں ایک حافظ صاحب قرآن سنا رہے، پیچھے کی صفوں میں 5-5 10 حافظہ ہیں جو الحمدللہ قرآن سن رہے ہیں اور حافظوں کی کثرت ہو رہی ہے۔ لیکن اب دوبارہ سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے لوگوں کے اندر سے بچوں کو حافظ بنانے کا شوق ختم ہو گیا، مدرسوں کو بھجانے کا شوق ختم ہو گیا، مدرسوں میں بچے کم ہوتے چلے جا رہے۔ میں تو حالات ایسے دیکھ رہا ہوں، خدا نخواستہ جو اس وقت ماحول چل رہا ہے، اگر یہی ماحول 10 سال تک چلتا رہا تو پھر وہی وقت واپس آ جائے گا کہ مسجدوں کو قرآن سنانے کے لیے ہمارے معاشرے میں حافظ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور جب دشمن ہمارے خلاف کھڑا ہے، ہمارے دین کے خلاف کھڑا ہے، دین کو بدنام کرنے کے لیے کھڑا ہے، تو اب ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ ہم دین کی حفاظت کے لیے آگے آئیں، قرآن کی حفاظت کے لیے آگے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے، ہماری نسلوں میں اللہ حافظ پیدا فرمائے، عالم پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔